پوچھوں تو لوگ ہیں نہیں بتانے والے، کس سے پوچھوں؟ تو اس لیے پہلے تو خود تحقیق کروں، لوگوں سے پوچھوں، مسجد معلوم کروں۔ اب چونکہ میں جنگل میں ہوں، وہاں تو پانی بھی نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے تو کیا وہاں بغیر وضو کی نماز ہوگی؟ تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ تیمم کروں، یعنی دو ہاتھ بالکل ایسے سیدھے زمین پہ ماروں، بالکل ایسے سیدھے، پھر ایسے ان کو جھاڑ کے ایسے چہرے بالکل ایسے پورے اپنے چہرے کے پاس، اس کے بعد یوں پھر دوبارہ جھاڑ کے اس ہاتھ کی پشت پہ پھر ہاتھ اس یہ ہے تیمم۔ اب میں صبح کو اٹھا، 1 منٹ رہتا تھا، صبح کی نماز ختم ہونے والی تھی، اگر میں وضو کرتا ہوں تو میری نماز ختم ہو جائے گی، تو میرے لیے کیا حکم ہے، وضو کروں یا تیمم کروں؟ تیمم، پاک مٹی سے دیوار پہ تو ہاتھ مار دوں، پتھر پہ، چونے پہ، ایسی جگہ جو پاک ہو، نجس جگہ پہ تیمم۔ اب 2 ہاتھ جلدی سے زمین پہ ماروں، یوں پہلے اپنے چہرے پہ، پھر یوں اور یوں، پھر تیمم ہو۔ تیمم کرتا ہوں کس کے بدلے میں؟ وضو کے بدلے میں، غسل کے بدلے میں بھی ہو سکتا ہے تیمم۔ اب بہت سارے غسل ہیں جو واجب ہیں، تو تیمم تب ہوگا جب ٹائم بالکل شارٹ ہے، 2 یا 3 منٹ رہتے ہیں، جلدی سے اللہ اکبر نماز شروع کر دیں۔ تیمم کے بعد اب میں تلاوت قرآن بھی کر سکتا ہوں، اب میں نماز بھی ادا کر سکتا ہوں۔ وضو، غسل اور تیمم۔ تیمم وضو کے بدلے بھی ہو سکتا ہے، غسل کے بدلے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں نے غسل کرنا تھا، اب میں نے میت کو ہاتھ لگایا، جیسے ہی میں نے ہاتھ لگایا میرے اوپر غسل واجب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مس میت۔ غسل مس میت، میت کو مس کرنا، غسل میرے اوپر واجب ہے۔ اب میرے اوپر غسل واجب تھا، لوگ مجھے آئے، ملتے رہے، گلے لگاتے رہے، جو لوگ مجھے ملیں گے کیا ان پہ بھی غسل واجب ہو جائے گا؟ ان پہ غسل واجب نہیں ہے پڑا، غسل واجب اس پہ ہوگا جو میت کو ہاتھ لگائے گا۔ میں تو زندہ ہوں، جو زندہ کو ہاتھ لگائے، زندہ سے ملے، اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل واجب ہوگا میت کو ہاتھ، میت کو ہاتھ آپ لگاؤ گے، میت کا اپنا غسل واجب، اسے کہتے ہیں غسل میت، مس میت، جو میت کو ہاتھ لگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ملائکہ کو اللہ نے نور سے، فرشتوں کو اللہ نے نور سے، ملائکہ اور جنات کو آگ سے اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ جو میری اطاعت کرے گا۔ اب قرآن کو اللہ نے ماہ رمضان شب قدر میں نازل کیا، قرآن میں 114 اللہ نے سورتیں نازل کی، اللہ نے 6666 یا 6234 آیات اس قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی سورہ البقرہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو قرار دیا۔ اللہ نے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے اللہ نے وہ کہا وضو کرنا شرط ہے، تلاوت قرآن کرو تو قبلہ کی طرف آپ کا رخ ہو، تلاوت قرآن کرو تو سر پہ کیپ رومال ہو، مستحبات ہے۔ قرآن میں 4 سجدے واجب ہیں، 21 پارہ، 24، 27 اور آخری پارے 4 آیتیں جو سننے سے یا پڑھنے سے فوراً سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن اللہ نے 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں نازل کیا۔ تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل و قابیل، بس آخری واقعہ پھر ختم۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں جی وہ آپ جو مرضی صورت سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان، سجدہ کرنا واجب ہے، اور سجدہ تب ہوگا جب 7 اعضاء آپ کی زمین پہ ہوں گے، جو 7 اعضاء سے ایک بھی کم ہوا تو سجدہ نہیں ہوگا، خواہ شفا پہ ہو۔ علامات مومن بھی امام نے بتائی ہیں کہ ہمارا مومن کون ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی اصول دین 3 ہے، مومن وہ ہے اصول دین 5 ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی توحید امامت کی بجائے، مسلمان توحید، نبوت اور قیامت پر ایمان۔ قرآن میں بہت ساری صورتیں ہیں جو نبیوں کے نام پر ہے، سورہ یونس ہے، سورہ محمد ہے، سورہ ابراہیم ہے، پر اللہ نے اپنے پیارے رسول کو کا نام پورے قرآن میں 4 مرتبہ لیے محمد۔ تو سب سے زیادہ سے اللہ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا کیا، اور
امام حسن اور حسین علیہ السلام مسجد میں آئے، دیکھا کہ ایک بزرگ ہے 80 سال کا، وضو کر رہا ہے لیکن غلط کر رہا ہے۔ جیسے ہم بچے دیکھتے ہیں نا، ایک آدمی بڑا آدمی غلط کام کر رہا ہو، اگر ہم اس کو کہیں تمہیں شرم نہیں آتی تم غلط کر رہے ہو، تو ہم نے اس کی عزت کی یا بے عزتی کی؟ بے عزتی کی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو اس انداز سے، بلکہ امام نے کیا کہا، اب بچپن ہے، امام حسن حسین 7-8 سال کے بچے اور 80 سال کا بزرگ وضو غلط کر رہا تھا۔ امام نے کہا اے بزرگ، ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھو جس کا وضو اچھا ہوگا اس کو تم نے انعام دینا ہے، تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا وضو کون کر رہا۔ تو امام علیہ السلام نے وضو کرنا شروع کیا، امام حسن نے، پھر امام حسین نے۔ جب دونوں بھائیوں نے وضو کیا تو وہ دیکھتا رہا شروع سے کہ امام نے پہلے ہینڈ واش کیے، پاؤں دھوئے، 3 دفعہ کلی کی، ناک میں پانی، بوڑھا تو یوں کر رہا تھا وضو، ہاتھ اس کا نیچے سے اوپر جاتا تھا، لیکن امام نے ایک ہاتھ میں پانی لیا، یوں پھینکا اور امام کا ہاتھ اوپر سے نیچے آیا، یوں اوپر سے نیچے، یہ نہیں تھا، اور بوڑھا شخص یوں وضو کرتا تھا، امام کا ہاتھ اوپر سے نیچے اس طرح، اور مسا بھی کیا تو یوں ہاتھ یوں نہیں کر، ہاتھ اوپر سے نیچے آئے تاکہ یہ جو جگہ خشک رہ گئی ہے یہ بھی تر ہو۔ جب اس نے وضو کیا بالکل امام حسن نے، امام حسین نے بھی بالکل ویسے، تو وہ بوڑھا شخص امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، مولا واقعی میں سلام پیش کرتا ہوں، میرا وضو غلط تھا، تم دونوں کا ٹھیک تھا، اور تمہارے دونوں کا انداز مجھے بہت پسند ہے۔ تو اللہ نبی بنا رہا تھا حضرت حابیل کو جو چھوٹا تھا، بڑے بھائی نے کہا میں نبی بنوں گا، اللہ نے کہا آدم ان کو کہو قربانیاں لے کے آؤ، جس کی قربانی میں اللہ قبول کروں گا اس کو آگ لگ جائے گی، وہ دوبارہ بعد تمہارا نبی ہوگا۔ تو حضرت حابیل اپنے جانوروں کے میں سے قیمتی ترین جانور لے کر اللہ کی راہ میں گئے، اور اللہ بھی کہتا ہے کہ جب بھی نیکی کرو تو اپنی پسندیدہ ترین چیز کو خرچ کرو۔ بی بی فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی، رسول پاک گھر میں آئے تو دیکھا پہلی رات تھی اور بی بی کے پاس بدن پہ پرانا لباس، کہا بیٹا تمہارا نیا لباس کہاں؟ کہا مانگنے والی ایک فقیر آئی تھی، اس نے سوال کیا تھا، میں نے وہ لباس اس کو دے دیا۔ کہا بیٹا تم پرانا لباس دیتے، تم نے نیا لباس کیوں دیا؟ کہا ابا جان اس نے سوال کیا تھا، اور قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ اب مجھے پسند میرا لباس تھا، میں نے وہ دیا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام بھی بازار میں گئے، غلام کو کہا جاؤ 2 سوٹ لے آؤ، ایک میرا اور ایک اپنا سوٹ لے آؤ۔ غلام گیا، اس نے اپنا ہلکا سوٹ لیا، علی علیہ السلام کے لیے اعلیٰ ترین قیمتی سوٹ لیا، آ گیا، کہا مولا یہ لیں آپ کا سوٹ۔ کہا تم نے میرا سوٹ کیوں قیمتی لیا اور اپنا کیوں ہلکا لیا؟ کہا مولا امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، آپ ان متقینوں کے امام ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، آپ تو اعلیٰ سوٹ پہنے۔ کہا نہیں، علی کی نگاہ میں سب برابر ہیں، بڑا چھوٹا کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے جعلناکم شعوبا قبائل لتعارفوا، اگر کوئی سید ہے اور وہ کہے جی میں سید ہوں، میں افضل ہوں، نہیں، لیکن اگر کوئی، اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی کہا جنت میں وہ جائے گا جس کے نیکیاں سب سے زیادہ ہوں، چاہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ جہنم میں وہ جائے گا جو گناہگار ہوگا، چاہے وہ قریشی سید کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں برابر ہے، یہ فرق ہے؟ برابر ہے، کوئی فرق نہیں، امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، ہم نے فرق بنائے۔ اللہ نے جس کو امیر بنایا ہے تو اللہ نے بنایا، غریب بنایا ہے تو اب جس کو اللہ امیر بنائے تو وہ اللہ کی دولت کو خرچ کرے، جس کو اللہ غریب بنائے وہ اس غربت پہ صبر کرے۔ اگر غریب اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہو جائے، ہر ایک کو کہے جی مجھے غریب بنایا، میں ملا، اللہ بنا کو دولت دیتی ہے، میرے کو اللہ نے کیوں غریب بنائے؟ تو ایک شخص اللہ سے ناراض ہے، جڑا اللہ سے ناراض ہوئے وہ جنت بن سکتے؟ مسلمان ہو ہے جڑا ہر حال اللہ دا فرما بردار ہوئے۔ قرآن آدھے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا،
والدین تے احسان کرو، والدین کافر ہی کیوں نہ ہوئے، میرا کافر پیو آ کے تو کلمہ چھوڑ کفر تے آون، قرآن دے والی دی اطاعت نہیں کرنی، ہاں اطاعت او ویلے کرنی ہے جڑے ویلے دنیا دے وچ امام جعفر صادق علیہ السلام باواز بلند صلوات امام کو ایک شخص آئے عیسائی، امام نے کل قرآن دے آیتہ سنایا، اتنا متاثر تھے کہ فوراً کلمہ پڑھ گئے، آدھے مولا میں تو کلمہ پڑھ گئے لیکن میری ماں ہے اور عیسائی مذہب تھے، کیا چونکہ عیسائی تو جہنم میں سے، کیا میں انہوں نے حال تے چھوڑا یا انہوں نے خدمت کرا؟ امام فرمینے پہلے کلو بھی زیادہ خدمت کرو، جلدی دے نال آگے اما جان میں اسلام قبول کر کے دوں گا کہ بیٹا تیری مرضی، تیرا دین جڑا میں تے گزار چکا، اور ٹوری گزرے اما جان پیاس لگی ہوئے پانی پلاوا، بھوک لگی ہوئے کھانا، دوائی گرمی ہوئے ڈاکٹر کو لو، پہلا نہیں دوجا نہیں ہوتی ماں یہ بیٹا پہلے بھی تھا میرا پوترا میں سرے دی رہ نہیں ہے بھی تو نہ آدھا میں جنہوں دا اسلام قبول کی تھی تو ہن میری زیادہ خدمت کرن لگے، وہ کہ میرے امام نے آ کے اپنی ماں دی خدمت کر، جنت ماما دے قدمہ دے تلے، آدھی تیرا امام اتنا کریم ہے، جو میں بھی امام کو ملنا چاہیے، فوراً آئیے امام کے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے، آدھی مولا میں گواہی دینی ہے، وعدہ لا شریک دے برحق نبی دے مسیحو، مولا میں کو کلمہ پڑھاؤ، اسلام سکھاؤ، تو امام بھی رسول اکرم فرمینے کہ ضعیفہ والدہ دی ایک رات دی خدمت ایک سال دے جہاد کو افضل ہے، باواز بلند صلوات